السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم
فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بذات گرامی سے اللہ رب العالمین دی بابرکت مقدس کتاب 27ویں پارے چوں تلاوت کی ہے۔ سورت کا نام سورۃ النجم۔ سورت پہلے رکوع چوں چند بابرکت آیات بینات تلاوت کیتیاں نے۔ اللہ رب العالمین نے اس مبارک سورت نو اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام سے مکہ معظمہ کے اندر نازل فرمایا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے سفر معراج دا کچھ حصہ عرض کیتا سی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سیر کرائیے معراج کروایا۔ یہ ابتدا مکے تو ہوئی ہے، بیت المقدس اور پھر سطح آسمان جہنم جنت نو دیکھنا سدرۃ المنتہا تک جانا اللہ رب العالمین دی ذات نال براہ راست ہم کلام ہونا اور پھر رب العالمین دی ذات نے اپنے انعامات نال نواز کے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو واپس بھیجنا۔ اللہ رب العالمین دی بہت بڑی ایک نشانی ہے جو عظیم قدرت اللہ نے اپنی دکھائی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے انبیاء کرام نو بیت المقدس کے اندر جماعت کرائی۔ اس کو بعد سے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم جیء بالمعراج، میرے سامنے ایک سیڑھی لگا دی گئی جس سیڑھی دے پائے سونے اور چاندی دے تھے۔ اللہ دی ذات نے پھر اے زمین تو لے کے پہلے آسمان تک دا سفر چند لمحات کے اندر طے کرا دیتا ہے۔ اتنا لمبا سفر کے حدیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ 500 سال کا سفر ہے زمین تو لے کے آسمان تک۔
اور سارے ستا آسمانہ دے اندر رب نے اینا ہی فاصلہ رکھے ہے 500 سال کا سفر. اور پھر ہر آسمان کی موٹائی بھی رب العالمین نے اینی رکھی ہے جنی زمین کو لے کے آسمان تک 500 سال کا سفر. اتنی بڑی رب العالمین کی قدرت کہ اتنا لمبا سفر رب نے رات سے تھوڑے جا وقت کے اندر طے کرا دی. تائی سے رب نے اعلان فرمایا لے نورہ من آیاتنا اسا اپنے حبیب نو اپنی نشانیاں بخائی کہ اتنا لمبا سفر زمین کو آسمان تک پھر دوسرے آسمان دا تیسرے دا پھر چوتھے دا 7ویں آسمان تک اور پھر 7ویں آسمان کو بھی رب العالمین اوپر لے گیا سدرۃ المنتہا تک. یہ سارے دا سارا سفر رب کی قدرت ہے. آپ فرماتے نے جبریل علیہ السلام جب مینو لے کے پہلے آسمان کے دروازے سے پہنچے تے دروازے سے دستک دیتی ہے جدھر آواز آئی ہے دربار میں کیا من کون تے جناب جبریل علیہ السلام فرماتے نے آنا جبریل و مائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں سید الملائکہ تے میرے نال سید المرسلین والنبیین کہ میرے نال نبیوں دے سردار رسولوں دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھلے ہے اگے داخل ہوندے دیکھے ہے کہ ابا جی آدم علیہ السلام بیٹھے نبی علیہ السلام نے ملاقات کے بیت المقدس کے اندر بھی ہوئی ہے لیکن پھر بھی سوال کیتا ہے کیا جبریل یہ کیڑی بات ہے کیڑی شخصیت ہے یہ سوال کیوں کیتا کہ دیکھ رہے ہیں کہ ابا جی آدم علیہ السلام اپنے دائیں طرف دیکھنے میں سے مسکرا پہ اے بزرگ جب اپنے بائیں طرف کبے پاسے ویخ دیتے نبی آنسو جاری ہو جاندے رو پہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا اے جبریل اے تیری شخصیت ہے تے پیارے جبریل نے جواب دیتا ہے اللہ دے نبی جی اے تواڈے ابا جی آدم علیہ السلام نے تے پوچھا حسن دی تے رون دی وجہ کی ہے جبریل عرض کرتے نے جدو دائیں طرف دیکھتے نے انہاں دی جنتی اولاد دیا روحاں نظر آؤندیاں نے تے ہس پیندے نے خوش ہو جاندے نے کہ اینی اولاد میری جنت جان والی تے جدو نظرہ دوسرے پاسے جاندیاں نے دیکھتے نے کہ اینی میری اولاد جہنم سے چلی جائے گی تے رو پیندے نے ابا جی آدم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی سلام عرض کیتا تے جناب آدم علیہ السلام نے جواب کیویں دیتا ہے فرماتے نے میرے پیارے بیٹے مرحبا بالنبی صالح والابن صالح پیارے مبارک بیٹے دا اونا مبارک ہوئے کہ سونے نبی دا اونا مبارک ہوئے ایس آسمان کو ملاقات ہوئی ہے دوسرے آسمان سے چلے گا تیسرے پہ اللہ دی ذات نے آسمان دی اندر مختلف آسمانہ سے ملاقاتاں کرائیاں پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام نال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال تے یحییٰ علیہ السلام نال ملاقاتاں ہوئیاں اور نبی استقبال کیتا پھر اگلے آسمان سے گئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نال اور نبی دی جناب یوسف صدیق علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی
یہ بھی استقبال کرتے رہے تے پاک پیغمبر علیہ السلام چوتھی آسمان سے پہنچے نے تے جناب ادریس علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. اللہ فرماتے نے فرفعناہ مکانا علیہ، اصل اپنے بندے حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام عطا فرمایا. چوتھی آسمان سے ان نال ملاقات ہوئی، اگے پنجویں آسمان سے گئے. اسی طرح نبیوں نال ملاقات ہوندیاں رہیا. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان سے گئے. اللہ کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام نال ملاقات ہوئی اور بھی ملے میں. ہر نبی اس بات کا اعلان کر رہا ہے مرحبا بالنبی صالح والاخ صالح. ہر نبی یہ بات کہہ رہا ہے نیک بھائی کا آنا مبارک ہوئے، نیک نبی کا آنا مبارک ہوئے. رب العالمین نے ستویں آسمان سے ملاقات کرائی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نال. داخل ہوئے نے اگے دیکھا اللہ کا گھر بنیا بیت المعمور، جیوے زمین دے اوتے بیت اللہ. اللہ دی ذات نے ستویں آسمان دے اوتے بالکل بیت اللہ کے برابر اپنا گھر بیت المعمور بنایا، جدا فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں جویں بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ کی ذات نے بیت المعمور کے نال وسا دیتا ہے. ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے نے چھوٹے چھوٹے بچے ابا جی ابراہیم علیہ السلام نال کھیل رہے ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا جبریل ایک اور، تے جناب جبریل علیہ السلام نے جواب دیتا اے تواڈے ابا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملاقات ہوئی تے جناب ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے مرحبا بالابن صالح والنبی صالح، میرے نیک بیٹے دا آنا مبارک ہوئے، میرے نیک نبی دا آنا مبارک ہوئے. ملاقات ہو گئی. آپ پہنچے نے جبریل آ جڑے چھوٹے چھوٹے بچے جناب خلیل الرحمان علیہ السلام کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے نے ایک اور نے تے جبریل علیہ السلام نے جواب دیتا اللہ کے نبی جی او چھوٹے بچے جڑے دودھ پیندے والدین نو جدائیاں دے کے آ گئے، اللہ کی ذات نے پیارے خلیل کی کفالت کے اندر دے دیتے نے. انہاں دے کول نے کھیلنا نے جنت کے اندر انہاں دے نال. تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی دسیا رب العالمین نے اس بیت المعمور دے دوالے روزانہ فرشتیاں نو طواف دیاں اجازتاں دتیاں نے. کنے کو فرشتے آقا فرماتے نے روزانہ 70,000 فرشتہ اس گھر کا طواف کرتا ہے. جیڑا ایک دفعہ طواف کر جائے گا قیامت تک دوبارہ وہ بیماری نہیں آنی. اینے رب دے فرشتے اینے رب العالمین نے اپنے فرشتے پیدا فرمائے نے جیڑے اس گھر کا روزانہ طواف کرتے ہیں. جیڑا ایک دفعہ کر جائے گا قیامت تک دوبارہ وہ بیماری نہیں آنی. اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے خلیل نو اختیار دیتا ہے کہ دنیا پہ میرا گھر بیت اللہ بنایا، رب نے اسے بیت المعمور کا متولی بنا دی. اگے سے رب کی ذات میں ہم کلام ہوئے تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس سفر معراج کے اندر جبریل علیہ السلام نال نے اللہ نے جنت کی سیر بھی کرا دیتی. اللہ کی ذات نے جہنم کا منظر بھی دکھا دیتا. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مینوں جبریل نے نال لیا جہنم کی طرف چلے گا.
اللہ اپنی رحمت نہ روی تفریح ہوا کو بھی سانو سارے نو محفوظ فرما لے. اللہ اور دی اندر جانا دور دی بات ہے، رسا جو بخاری اللہ محفوظ فرما لی اپنی رحمت ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے کہ گزر رہا جہنم دیا کئی وادیاں دیکھیاں نے، ایک وادی ایسی بھی دیکھی ہے آقا فرماتے نے جبریل مینو لے کے گزر رہے نے، ایک قوم دے کولوں میرا گزر ہویا. کیسی قوم؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس قوم کی کیفیت ہے کہ جویں دنیا دے اوتے اونٹ دا منہ ہوندا اس طرح رب دی ذات نے منہ دی کیفیت بنا دیتی ہے. انہاں دے ہون جڑے نے یہ سینے تک لگے ہوئے نے، ناف تک لگے ہوئے نے. انہاں دی یہ کیفیت تے کر کی رہے نے. آقا فرماتے نے میں دیکھیا جہنم دی اگ دے انگارے کھا رہے نے. اللہ دی ذات نے انہاں دے سامنے تپ دے انگارے رکھے ہوئے نے، جڑا حکم دیتا انہاں نو کھائی جو. پوچھا جبریل کیڑے بد نصیب نے؟ تے پیارے جبریل علیہ السلام نے جواب دیتا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی او بد نصیب نے هؤلاء الذین یاکلون اموال الیتامی. قرآن نے تذکرہ کیتا الذین یاکلون اموال الیتامی. اے بد نصیب او نے جڑے دنیا دے اوتے یتیماں دا مال کھا جاندے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے رب کہہ رہے نے ما کذب الفؤاد ما رأى. سونے نبی نے سچ دیکھیا تے سچ ہی اگے بیان کر دیتا دنیا دے آ کے. آقا نے دیکھیا کھا رہے نے جہنم دی اگ دے انگارے منہ لگے ہوئے نے. اللہ دے فرشتے جبریل نے بیان کیتا اے او بد نصیب نے الذین یاکلون اموال الیتامی، جڑے دنیا دے اوتے یتیماں دا مال کھا گئے، یتیم رولدے رہ گئے. حالانکہ رب العالمین نے یتیم دی اتنی عظمت فضیلت رکھی ہے. آقا فرماتے نے راس الیتیم، یتیم دے سر تے پیار نال امومنا انج ہاتھ رکھ دیا کر تے رب اتنا راضی ہوئے گا تیرے ہاتھ نال اونوں باپ دا پیار یاد آئے گا کہ اللہ اونے والا دے برابر تینوں نیکی عطا فرمان گے. اے یتیماں دی خدمت جنت اس ذوق کا تجاتی کہ یتیم نو کھانا کھلاوے، یتیم دے سر دے اوتے شفقت دا ہاتھ رکھ دے جنت مل جائے گی. تے جنت بھی کیسی؟ ترمذی دی روایت ہے آقا فرماتے نے انا وقافل الیتیم کہاتین فی الجنہ. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تے یتیماں دی پرورش کرنے والا جنت کے اندر انج کٹھے ہوواں گے جویں شہادت دی انگلی تے درمیان دی انگلی کٹھی ہے. اینی فضیلت والا عمل. کھانا کھلان نال جنت مل جائے، یتیم نو کپڑے پہنان نال جنت مل جائے، یتیم دے سر تے ہاتھ رکھن نال جنت مل جائے. لیکن او بھی بد نصیب ہے جس گھر دے اندر جنت آئی تے اونے جنت نو اپنے گھر آن ہی نہیں دیتا. آقا فرماتے نے میں دیکھا کہ اگ دے انگارے کھا رہے نے، فرشتے مجبور کر رہے نے، کھان دے اوتے مجبور کر رہے نے تے نال اے بھی وضاحت کر دیتی. آقا فرماتے نے منہ دے رستے کھا رہے نے تے پیشاب والے رستے انگارے پار بھی نکلتے جا رہے ہیں. عذاب کے اندر مبتلا کیتا ہے. ان بدترین عذاب کے اندر رب العالمین نے انہوں
مبتلا کر دیتا ہے جڑے دنیا دی تے ایویں دا ظلم کر رہے نے۔ تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس وادی نو دیکھیا تے جبریل مینوں اگے لا کے چلے گا، اور اگے گا تھوڑا جا تے جہنم دے اندر ایک ایسی وادی بھی دیکھی ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک قوم ایسی دیکھی ہے جنہ دے سامنے بہترین گوشت پیا ہے انہوں نہیں کھاندے، لیکن برے پاسے گندا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے نبی نے پوچھا جبریل اے کیڑی بد نصیب قوم ہے؟ تے جبریل آندے نے اللہ دے نبی جی اس دنیا دے اوتے جڑا حلال نو چھوڑ کے حرام دی طرف جان والے لوگ نے، اج انہوں بدبودار گندا گوشت کھلایا جا رہا ہے۔ اس وادی نو بھی دیکھا آقا فرماتے نے جبریل مینوں ہور اگے لے گئے، بڑے ہی بھیانک منظر دیکھے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام بڑے ہی منظر دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ کیسے کیسے لوگ دیکھے نے۔ اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرارتوں بے قوم لہم اظفار، مرارتوں بے قوم لہم اظفار من نحاس یخمشون بہا وجوہہم وصدورہم۔ آقا فرماتے نے میرا گزر ہویا ہے قوم دیکھو کیسی قوم ہے، اللہ نے ناخن انہوں نے تانبے میں بنا دیتے بڑے لمبے لمبے اور کرتے کی نے، اور جیڑا جدی دنیا کے بڑی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھا اپنے ناخن نال اپنے چہرے دا گوشت نوچ نوچ کے سٹ رہے ہیں، یخمشون بہا وجوہہم وصدورہم، اپنے چہرے نو نوچ رہے جویں درندہ کتا نوکرا مارنا ہے ایویں اپنے سینے تے نوکرا مار رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ بڑی حیرانگی نہ کہ خود اپنے آپ پہ زیادتی کر رہے ہیں۔ تے پیارے نبی علیہ السلام نے پوچھا جبریل من ہؤلاء، آکڑے بد نصیب نے؟ تے جبریل علیہ السلام نے جواب کی دیتا آقا جی اے او بد نصیب نے الذین یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، او بد نصیب نے جڑے دنیا دے اوتے ایک دوجے دی غیبت چغلی کردے تے بہتان بنیا کردے۔ آج نہیں سمجھدا انسان، زبان چلائی جا رہے ہیں، لیکن سونے نبی اپنی اکھاں نال ویکھ کے آئے تے نال جبریل دس رہے الذین یاکلون لحوم الناس، اے او لوگ نے جڑے دنیا کے لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ لوگوں کا گوشت کھان کو مراد کی نبی علیہ السلام نے دسیا ہے، انج سمجھو جیڑا کسی اپنے مسلمان بھائی کی غیبت سے چغلی کرنا ہے، انج سمجھو اپنے فوت ہونے والے بھائی دے جسم تو گوشت نوچ کے ٹکڑے کر کر کے اس مردہ بھائی کا جی گوشت کھا رہا جی وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایویں غیبت کسی بھی کرنا، چغلی کرنا یہ بھی نہیں گناہ ہے۔ اور یہ بڑے نقصان نبی علیہ السلام نے بیان کیتے، یہ سزا کے دسی ہے کہ اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہے ہیں، اپنے سینے نو زخمی کر رہے ہیں۔ تے نال سونے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا جڑا دنیا دے اوتے کسی دی غیبت تے چغلی کردا ہے
اللہ یہ نیکیاں کٹ کے تے او دے کھاتے چ پا دیں گے جی غیبت چغلی اینے کی سی دنیا دے اوتے قیامت نو آئے گا اعمال نامہ ملے گا تے ویکھ کے اللہ کی عدالت کے اندر رو کے درخواست کرے گا اللہ امیر تو قضا و قضا یا اللہ میں فلاں نے کی کر کے آیا میں انہیں عمرے کیتے میں تہجد پڑھی میں انہیں حج دنیا کے کیتے اینیاں میں نیکیاں کیتیاں اللہ مال نامے کے اندر کوئی نیکی میری اور درج نہیں کدھر گئی ہے کہ رب العالمین دے فرشتے جواب کی دے رہے ہیں اذن موہیت لاغتیابک لاخیک اے تیرے تے کو ظلم زیادتی نہیں ہوئی بلکہ تو آپ لوگوں تے ظلم کیتا اپنی جان تے ظلم کیتا ہے کی مطلب اللہ کے فرشتے گن گن کے دسن گے کہ ظالمہ دنیا تے تو کلا بندے دی غیبت کی تھی اللہ نے تیری نمازاں دا ثواب انہوں دے دیتا دنیا تے فلاں بندے دی تو غیبت کی تھی اللہ نے اینیاں تیریاں نیکیاں تیرے والوں کٹ کے انہوں دے دیتیاں فلاں دی غیبت تے چغلی کی تھی اللہ دی ذات نے اینیاں نیکیاں تیریاں کٹ کے انہوں دے دیتیاں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم صحب به الى النار جنہاں نو گالیاں دیندا رہیا جنہاں دے ہاتھ کھاتے نے فرمایا نیکیاں او لے گئے تے اینو چہرے دے بال کثیر کے رب جہنم دے اندر سٹا دیں گے آج سوچ لیا کرو زبان چلان لگے کہ زبان سے نکلیا کلمہ کہ میرے واسطے وبال جان سے نہیں بن جائے گا نبی علیہ السلام نے اینا بھی پسند نہیں کیتا کہ کسی آدمی نو کوئی کسی قسم کا تانا دتا جائے وہ لمبے قد ہوندا یا وہ چھوٹے قد ہوندا حقارت کی نظر ویکھن دی شریعت نے اجازت نہیں دیتی کیوں جیڑا اس قسم کا اعتراض کرتا وہ رب کی ذات سے اعتراض کر رہا بندے نے اپنا نہیں رب کی ذات سے انہوں پیدا کیا یہ رب کے فیصلے سے اعتراض کر رہا ہے تے پیارے نبی علیہ السلام نے دس دیتا ہے کہ اس کیتیاں نیکیاں بھی برباد ہو جان گیا آقا نے پھر تھوڑے جاگے چلے گئے اور مجھ منظر دیکھے کیسے لوگ نے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھ رہا ایک ایسی قوم بھی آئی ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لہم بطون کالبنیان ترا حیات من خارج بطونہم اللہ اپنی رحمت نال محفوظ فرمائی ان ساری اجواتاں دے کول آقا فرماتے نے میں دیکھ رہا ایسی قوم دے کولوں گزر ہویا جنہ دے پیش رب دی ذات نے بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں ورگے بنا دیتے ہیں حدیث کے اندر یہ بھی الفاظ ملتا ہے فرمایا جہنم کے اندر جیڑی کافر دا ایک دند ہے نا وہ پہاڑ کے برابر ہو جانا ہے اور کافر دے بیٹھن دی جگہ جیڑی جہنم دے اندر ہے مکے تو لے کے جی مدینہ اینی جگہ ایک کافر دے بیٹھن دی رب ہوتا جی مدینہ پھیلا دے لیکن فرمایا ایسی قوم کہ انہوں نے عذاب کے باقیان بھی ہو رہے ہیں لیکن آقا فرماتے نے ایسی ہی قوم جنہ دے پیش اتنے بڑے ہو گئے جی محل پہ کوٹھی ہے کہ جڑی حیرانگی والی بات آپ نے بیان فرمائی آقا فرماتے نے ترا حیات من خارج بطونہم باہر نظر آ رہا سی انہوں نے پیٹا جو سپ چل رہا ہے سپ پھر رہا ہے اس منظر نے اس رحمت للعالمین نبی نو پریشان کر دیا
کہ پیر کے اندر سپ چل رہا ہے. آقا دے نال جبریل سن تے آپ نے سوال کیتا من ہؤلاء یا جبرائیل، پیارے جبریل کیڑے موسی بد نصیب نے، کی جرم ہے انہاں دا؟ لا جرم سن لو کی تھی. جبریل جواب دے رہے نے ہؤلاء آکلۃ الربا، اللہ دے نبی جی اے سودی کاروبار کرنے والے. آج کوئی قسمت والا ہوئے گا جڑا ہاتھ چوکی آکے گا میں سود تو بچے. دو چیزوں کے متعلق سونے نبی نے فرمایا کہ دو چیزاں میری امت کے اندر اکیلا داخل ہو جائیں گی. جی گرد و غبار ہوتا ہے نا ایویں داخل ہو جان گیا، ہر گھر کے اندر انہیں داخل ہو جائے. نبی علیہ السلام نے کوئی خوشی نہ لی، افسوس نہ رکھا کہ میری امت اینی اس معاملے کے اندر سست ہو جائے گی، ڈھیلی ہو جائے گی. فرمایا کہ سود تے دوسرے نمبر پہ تصویر. ہر کار کے اندر ہر بندے پہ کسی نہ کسی پاس سود گلتا ہے. بجلی کا بل ٹائم سے نہ جمع کراؤ جرمانہ، سود ہے سود. کمیٹی ٹائم سے جمع نہیں کرائی اتنے جرمانہ پہ آ گیا، جرمانہ نہیں ہے سود ہے. بچو اس چیز تو بھی. نقد ایک چیز 10 روپے کی ملتی ہے، ادھار لینے والے 12 روپے کی دینا، وہ بھی سودی سے بھی سودی. آج جن فیکٹری کے مالک نے پستل والے دیکھ لو ڈبے پہ. سود اللہ نے قرآن سے کیا ہے کہ سود لین دین والے افاظ ہر بن اللہ و رسول تگڑا ہو جا، اللہ تے وہ رسول نہ جنگ کرنی ہے. ایڈا بڑا گناہ ہے جی اللہ کے وہ رسول کے مقابلے سے جنگ واسطے بندہ نہیں. سارے معاشرے کے اندر نہیں اسی سوچ رہے. گھر جا پٹھان نسے پھرتے نے، مشین لے لو، پستیاں لے لو، وہ بازاروں وہی مشین 10,000 کی ملتی ہے، 15 کی بڑھ کے تر جاتے. یہ سود ہے سود. کس طرح میں یہ حرام ہے، بالکل حرام ہے. کس طرح کا کاروبار ایک طریقے نال جائز ہے. کیڑے نال بندے دے دل چ ترس آیا ہے، چیز 10,000 کی ہے، انہیں آخیا غریب بندہ ہے تو پیسے 2 مہینوں 3 دے دیں، یہ تقسیم کر لے، جیڑی اصل قیمت ہے انہوں کس طرح تقسیم کر کے وہ دے دے جائے. جی کہ نقد دے 10، ادھار دے 12 یا 15، یہ اسے سود ہے. یہ قطعا جائز نہیں، بالکل ہی حرام ہے. ترمذی کے اندر بھی روایت ہے، بخاری کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوقاتہما الربا، جیڑی گھٹ قیمت ہے وہ جائز ہے، جسے ود قیمت آئے گی سود بن جائے گا. اج نقد ادھار کی تقسیم آ گئی ہے. کس طرح سے اگر تمہیں اینا ہی غریباں کا احساس ہے، لوگوں کا احساس ہے، تو جیڑی چیز تھی دے رہے ہو اسے قیمت سے انہوں دیو، تو بھی فائدہ ہوئے گا. کتنا کو فائدہ ہوئے گا؟ کسی غریب نو ادھار دے دیں ہو نا، وہ دیکھو نہیں پیسے ادھار دے دیتے، کوئی چیز ادھار دے دیتی. میرے پاس پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنی دیر تک اے بندہ اے پیسے یا چیز واپس نہیں کرتا، رب اس دین والے نو اونے صدقے دا ثواب روز دے دیں. 1000 روپیہ ادھارا دیتا کسی غریب نو، جنی دیر تک اینو واپس نہیں ملتا اونی دیر تک اینو روز صدقے دا ثواب ملتا جائے. جی نال سود لگے گا تو سب کو جی برباد. اور نبی علیہ السلام نے دسیا کہ رب العالمین نے ایک بندے کی نجات یہ دکھا دیتی. کیا مطلب ایک بندہ رب کی عدالت جائے گا، اللہ فرمان گے تو کاروبار کر دس مال تین دسیا کتا سی کی کر کے آئے. یا اللہ میں اپنے ملازموں آخیا سی
تو مالدار بھی آ جائے پیسے نہ ویلے نہ دے سکے تو لڑنا نہیں. کئی دفعہ امیراں کول بھی پیسے وقتی طور سے نہیں ہوتے, جھگڑنا نہیں لڑنا نہیں ہوتے نال ٹائم اور دے جائے. دیکھو غریب آ جائے وعدہ کیتا نہیں پورا ہو سکیا ہو ٹائم دے دو, نہیں دے سکیا ہو ٹائم دے دو, نہیں دے سکیا کہ انہوں معاف کر کے دیا جو ہو سکتا رب مینوں بھی قیامت نوں معاف کر. نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ رب کی عدالت جائے گا کہ رب اینو پوچھ رہا نے اللہ نے تو تے بندہ ہو کے میری مخلوق نہ رہت کی تن ہے کہ ارحم الراحمین جا تیرا بھی اج میں حساب ہی کوئی نہیں لے گا. آدھی نظریہ سامنے کبھی انسان رکھ لے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دیکھا ہے سود خور لوگ نے اگے ہور بھی قوم دیکھی ہے. اللہ تیری عزت سے جلالت کی قسم ہے اللہ دین اپنی رضا واسطے سنان دی توفیق دینی, ریاکاری کے خلاف تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے. اللہ جھوٹ سے غلط فہمیاں تو بچا لے. آقا فرماتے نے میں ایک ایسی قوم دیکھی اللہ دے فرشتے انہاں دیاں زباناں اگ دیاں کینچیاں نال کٹ رہے ہیں, زباناں لمبیاں لمبیاں تے رب دے فرشتے کینچی اگ دی جدے نال کٹ رہے ہیں. تے آقا فرماتے نے جبریل اے کون نے؟ تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جبریل نے جواب دیتا ہے اللہ دے نبی جی ہؤلاء خطباء امتک سونیا اے بد نصیب تہاڈی امت دے او خطیب نے جڑے لوکاں نوں دنیا تے جھوٹ سناندے رہے تے اے کیفیت ہوئے. بڑی اونچی جگہ منبر رسول مصلی رسول رب نے بہت بڑا اعزاز دیتا اس بندے نو جنوں رب نے اپنے نبی دا منبر سے مصلی عطا فرما دیتا, لیکن بے قدری کی تھی. فرمایا دنیا دے مال دی خاطر جھوٹے قصے کہانیاں سنائے. مصلی نبی دا منبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا چوتھے باتاں دوسرے دیا جھوٹے قصے کہانیاں فرمایا دنیا کے سنا کے جڑے اوڑ گئے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل نے دسیا تہاڈی امت دے خطیب نے جڑے لوگاں نو منبر تے کھڑے ہو کے سچی بات نہیں سی دستے جھوٹ دستے رہے اللہ نو راضی نہیں کیتا, لوگاں نو راضی کر کے دنیا تو آئے نے کہ رب العالمین دے حضور انہاں واسطے کوئی شے نہیں ہوئے گی. اللہ اپنی رحمت نال محفوظ فرما لے. پیارے نبی علیہ السلام یہ ساری چیزاں اپنی آنکھاں نال دیکھ کے آئے نے. اگلے جمعے انشاءاللہ باقی جنت کے مناظر کا تذکرہ آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہاں تو سانو محفوظ فرمائے. اللہ رازق ہے, اللہ خالق ہے. او دا وعدہ ہے کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. دنیا دے لوگوں رب دی ذات تے بھروسہ کرو. جس رب نے ماں دے پیٹ کے اندر تمہیں روزی پہنچائی اور دنیا پہ آ گیا تو رب اتنے بھی اپنی رحمت نہ ضرور روزی عطا فرمائے گا. اور وعدہ حدیث قدسی ہے اللہ خود آتے یا بن آدم آدم نے بیٹے اللہ نے میری گل سن لے میرے سودا کر لے کے بعد پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب بندے نے آدم دے بیٹے لو تدعو شیئا اتقاء للہ لآتاک اللہ خیرا منہ. اللہ دے میرے بندے میرے کو ڈر کے کسی چیز نو تو چھڑ دے تے میں ادو بہتر تینوں عطا فرماواں گا. بہتر ملے گا, حلال روزی ملے گی. حرام تو انسان جدو کنارہ کٹ ہوئے گا کہ رب اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں دے. دیکھا نا حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام نو رب العالمین نے بند کمرے کے اندر جنت کے میوے کو جا دیتے. حضرت خبیب رضی اللہ نو مکے کے کافراں دی شہر کے اندر نے کھان نو کوئی نہیں دتا انہوں نے تے انہاں دی ایک بی بی آندی ہے میں نہیں دیکھیا ایسا کہتی کہ خبیب کے سامنے وہ پھل پیسن جڑے مکے کے اندر ہوندے نہیں رب دی ذات نے بے موسم سامنے رکھ وہ اللہ ساڈا رب ہے.
انہیں پیدا کیتا ہے، روزی رب نے دینی ہے، اللہ دی ذات سے بھروسہ کریے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔